یہ اللہ ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، اور پھر عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ سوائے رب کے کسی کو سجدہ جائز اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا نا کہ تعظیمی سجدہ، عبادت کا سجدہ تو شرک ہے، تعظیم کے لیے سجدہ کوئی کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے 50 دلائل کتاب و سنت سے دیے، اور 150 کے قریب حوالہ جات فقہاء و محدثین کے دے کر کہا ہے تعظیمی سجدہ بھی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس پر سکہ بند آپ نے دلائل دے کے مضبوط کر دیا، سجدہ صرف اللہ کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے کمالات اپنے دکھائے، معجزات اپنے دکھائے، عبادت اللہ کی کرائی، اللہ کی عبادت کرائی۔ یہ نازک مسئلہ ہے، یہ جو عقیدہ ہے توحید و رسالت ہوتا ہے، یہ بندے کو مضبوط کر دیتا ہے۔ رب کریم کو ماننے والے توکل بھی اللہ پہ کرتے ہیں، جب اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو صبر بھی نصیب ہوتا ہے، شکر بھی نصیب ہوتا ہے، قناعت بھی نصیب ہوتی ہے، حوصلہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ ساری چیزیں کب نصیب ہوتی ہیں؟ جب بندہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا عمل مبارک کیا ہے۔ یہاں ہمارا یہ حال ہے کہ فرض نمازیں 5، اور جس بندے سے آپ کہنا نماز پڑھو، وہ کہتا دعا کرو میرے لیے، میں نماز پڑھا کروں، بھائی نماز پڑھا کرو، کہتے دعا کریں حضرت صاحب۔ ایک صاحب سے میں نے کہا وابڈا کے ملازم تھے، میں نے کہا آپ نماز پڑھا کریں، کہتے دعا کرو۔ میں نے کتنے سال ہو گئے بینک سے تنخواہ لیتے ہیں وابڈا کی، کہنے لگے بڑے ہو گئے، تو میں نے کہا آپ نے کبھی نہیں دعا کرائی کہ تنخواہ آ گئی ہے میرا لینے جانے کو دل نہیں کر رہا، دعا کرا دے، کرائیے کبھی؟ ہاں نہ تو کرو نا یار، نماز کے ٹائم دعا کرانے لگ جاتے ہیں، عجیب بات ہے نا جی۔ باقی سارے کام آپ بغیر دعا کے کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ہماری توجہ اللہ کی جانب کرائی، اور اس طرح کرائی کہ ہر موقع پر میرے نبی نے نماز پڑھی، ہر موقع پر۔ نماز فرض ہونے سے پہلے بھی ہفتوں جا کے محبوب غار حرا میں رب کی عبادت کرتے ہیں، ہفتوں جا کے حضور۔ اور یار سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ حضور نے تو میلاد پہ آتے ہی سجدہ کیا ہے۔ حضور نے تو معراج والے دن جب تشریف لے گئے تو آتے سجدہ کیا نا، حضور نے ولادت ہوئی تو پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، اور یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، سجدہ کیا حضور۔ آپ میلاد دیکھ لیں تو سجدہ، معراج دیکھ لیں تو آپ کو بار بار ذکر ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام جب گئے ہیں تب بھی حرم میں نماز پڑھ کے گئے ہیں، اور حضور مسجد اقصی میں گئے ہیں تو جا کے وہاں بھی نماز ہی پڑھائی ہے۔ اگر آندھی تیز آتی تو حضور نماز پڑھتے، سورج چاند کو گرہن ہوتا تو حضور نماز پڑھتے، بارشیں نہیں ہوتی تو حضور نماز پڑھتے، بارشیں زیادہ ہوتی تو نبی پاک نماز پڑھتے۔ بدر والے دن کافر ساری رات شراب کباب میں معاذ اللہ مست رہے، اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے رسول ساری رات مصلی پہ بیٹھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو ہمیں سب سے پہلا یہ سبق پڑھایا ہے، اور اگر کسی شخص کا خیال ادھر جاتا ہی نہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، فرماتی ہیں میں نے حضور کے وصال ظاہری سے پہلے جو آخری لفظ سنے ہیں نا حضور کے ظاہری طور پر، وہ یہ تھے کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ حضور نے تو اللہ کی جانب بلایا۔ دوسری بات، قرآن پاک کا دوسرا مقام، نبی کریم کے آنے کے مقاصد، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ رب فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں جو رسول بھی بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، رسولوں کے نقش قدم چلا جائے، رسولوں کی فرما برداری۔ عجیب قوم ہے نا، غلامی حضور کی، رسم و رواج برادری کے۔ کیسی غلامی ہے؟ غلامی نبی کریم کی، اور بالوں کا سٹائل وہ بنانا ہے جو راج ٹی وی پہ دیکھا تھا۔ غلامی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اور طور طریقہ غیروں کا اطاعت کرنی ہے، نبی پاک کی فرما برداری۔ رسول دنیا میں اس لیے تشریف لاتے ہیں تاکہ ان کے نقش قدم چلا جائے، ان کے پیچھے پیچھے۔ اور جو یہ تو ہر رسول کی بات ہے نا، ہر محبوب ہر رسول شانوں والے، لیکن جو میرے رسول کریم کی فرما برداری کرے، جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم چلے، رب فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان سے فرما دو اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ صحابہ نا حضور سے پیار بھی والہانہ ہی کرتے تھے، تعظیم بھی والہانہ کرتے۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ بیچارے وہ کہتے ہیں جی بالکل بعین ہی بتائیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا حضور نے حکم دیا ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا حکم بندے کو محبت دیتی ہے۔ ایک صحابی محنت کر کے حضور کے لیے کھجوریں کما کے لائے تھے، ایک باغ میں مزدوری کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، پسینہ بڑا آ گیا، تو نبی پاک نے فرمایا تمہیں اس چیز کے لیے کس نے مجبور کیا؟ میں نے تو حکم نہیں دیا تھا کہ جاؤ جا کے میری خاطر مزدوری کرو، کس نے حکم دیا؟ تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے محبت نے مجبور کیا۔ آج آپ بے شک مجھے دھاک زیادہ نہ دیں پر میری بات پر غور ضرور کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کسی صحابی سے فرمایا کہ میں جب وضو کروں اور میری ناک سے ریچھ نکلے تو چہروں پہ مال لے لوں۔ حضور نے کسی کو حکم دیا کہ میں کلی کروں تو وہ پانی جسم پہ ملنا۔ نبی کریم نے کسی سے کہا میں وضو کروں اور جو پانی میرے جسم سے لگ کے اترے اسے چہروں پہ ملنا، حضور نے کہا ہے۔ لیکن صحابہ کا تو یہ حال ہے کہ حضرت صدیق اکبر جیسے سیانے بندے، حضرت فاروق اعظم جیسے لاکھوں مربع میل پر حکومت کرنے والے لوگ، حضرت عثمان غنی جیسے دولت مند معاملہ فہم بصیرت اور حیا والے لوگ، اور حضرت مولا علی جیسے علم و حکمت والے لوگ۔ نبی کریم علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو لائنوں میں کھڑے ہیں۔ اللہ کرے آپ سمجھے اس بات کو۔ صحابہ کا والہانہ پن، حضور کے ساتھ والہانہ، کچھ چیزیں والہانہ پن ہوتی ہیں بھائی۔ اب تو نہیں مجھے پتا لیکن میٹرک کا رزلٹ میں 31 مارچ کو آتا تھا۔ کسی اور کا بھی آیا ہے کہ میرا کلے دا ہے، ایسے ایسے کرو جس کا آتا تھا۔ تو جنہیں پیپر دیتے ہوتے سن 1 مارچ پہ نماز بھی شروع کر لی تھی۔ اس میں کوئی نہیں بات سنا رہا، یہ حقیقت ہے، ایسے ہی ہوتا تھا۔ اور کئی لوگ ایسے تھے کہ وہ نہیں میٹرک کرتے تھے، ان کے ابا جی کرتے تھے میٹرک۔ آپ مہربانی کریں کہ اینے بڑے نے ہونا آوے کو پیسے لے کے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ عزیز دوست، کچھ لوگوں کا والد میٹرک کرتا تھا۔ میرے بھی ایک دوست کے بیٹے نے میٹرک کیا تو میں نے اسے کہا تُساں کیتا، انہیں نہیں کیتا، کیونکہ جتنی محنت آپ نے کرائی ہے نا، جتنی توجہ یہ آپ نے کیا میٹرک۔ وہ بچہ میٹرک کر لیتا تھا نا تو باپ اتنا خوش ہوتا تھا کہ جس نے نہیں بھی نہ خوش ہونا اس کو بھی فون کر دیتا تھا، اس کو بھی فون کر کے السلام علیکم بھائیا کیا حال ہے؟ وہ نے کہا میں ٹھیک ہے، نہیں شکر ہے اللہ کا، اے مبارک ہوئے تھوڑا بھتیجا 10ویں جو پاس ہو گیا۔ اچھا اس کو بے شک خوشی ہو نہ ہو پر ابا جی سے خوشی سنبھالی، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جس کو فون کر رہے ہیں اسے خوشی ہو نہ ہو، لیکن یہ خوشی ایسی ہے جو سنبھالی نہیں جائے، نہ سمجھ آئے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں ہمیں وہ دن بھولتا ہی نہیں جس دن حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے۔ کیا انداز تھا، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، حضور کی اونٹنی کے گرد نعرے لگاتے۔ بنو نجار ایک بڑا قبیلہ، اس کی بچیاں دف لے کے بیٹھ گئے۔ ایک عجیب منظر، ایک عجیب سما، ایک عجیب نرالا انداز۔ وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ والہانہ پن، جذبات، آپ کے جذبات، شوق۔ لیکن صحابہ جس طرح حضور سے پیار والہانہ کرتے تھے، فرما برداری بھی والہانہ کرتے تھے۔
سبحان اللہ. محبوب نے جو کہہ دیا ان کے لیے حرف آخر ہو گیا. ہمارے یہاں تو لوگ گنجائشیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کئی دفعہ تکلیف ہوتی ہے. واضح حکم کتاب و سنت کا ملنے کے باوجود معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگ گنجائشیں اور تعویلیں کرتے ہیں. واضح حکم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو مطلق کان میں آواز جاتی نا، ہمیں تو واضح. اچھا بتاؤ، سب کو پتہ ہے نا سود حرام ہے، کہانیاں کو سناتے ہیں، اسٹوریاں کو بنائی جاتی ہیں. سب کو پتہ ہے نا شراب حرام ہے. کیسے داخل ہوتی ہے اس وطن میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے؟ کیسے بنتی ہے؟ کیسے گوارا کرتے؟ سب کو پتہ ہے نا عورت کا پردہ ضروری ہے، تو پھر کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے. ایم فل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بی بی کو پردے میں رہنا ہے. حلال حرام کی تمیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لاشعور میں رکھ دی ہے. اس کے لیے ایم اے کرنے کی ضرورت نہیں. ان پڑھ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے چیز جائز ہے اور یہ میرے لیے. عمل کیوں نہیں کرتے؟ ساری زندگی ایک جملوں کی ہیر پھیر میں گزاریں گے، لفظوں اور فکروں کو مرتب کرتے گزاریں گے. دین کیا بڑے بڑے مقالے لکھنے کا نام ہے؟ لمبی چوڑی تقریریں کرو، اس عنوان کو واضح کرو، اس کو واضح کرو، اسی پر رہیں گے. میں جاتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ، تو اب آپ کہتے ہیں دوبارہ بھی ہیں، پرسوں بھی ہیں، فلاں سے بھی ملے. تو میں کہتا ہوں اگر تو پچھلی تقریر پہ عمل ہو گیا تو چلو نہیں کر لیتے. اگر صرف کانوں کی لذت کے لیے بھی ساری بات کریں، پھر چل رہا ہے کام. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب کو حدیث آتی ہے نا؟ ایک گناہگار عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو اس کی بخشش ہو گئی. سب کو آتی ہے. یہاں تو سڑک پہ کتا مر جائے نا روڈ پہ تو اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے. کوئی اتنی جرت نہیں کرتا کہ چلو مر گیا ہے تو لکڑی سے پکڑ کے سائڈ پہ کر دیں. کس لیے حدیث سنی تھی؟ مقصود کیا تھا؟ ذرا آدھا پونا گھنٹہ نعرے شعرے لگ جائیں، ذرا ایک دوسرے کو مبارک دے لیں کہ محفل بڑی ہو گئی. دین تو عمل کے لیے آیا ہے، نفاذ کے لیے آیا ہے. اس پر روز مقالے لکھے جائیں، روز کانفرنسز ہوں، روز بڑے بڑے اس پر گفتگو ہو، بڑے بڑے عنوانات کو کھولا جائے. تو دین تو قابل عمل ہے. عمل کس دن کرنا ہے؟ آغاز کس دن کرنا ہے؟ جو چیزیں بالکل واضح ہو گئی ہیں ان کے بارے میں بھی اگر ہم بہانے تراش رہے تو پھر نئی سے نئی بات، نئی سے نئی حکمت، نئی سے نئی نصیحت کے معنی دار. صحابہ بہانے نہیں کرتے تھے، غلامی کرتے تھے. غلام غلامی کرتے ہیں، غلام بہانے وہ غلامی کرتے ہیں. وہ تو پابند ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ محبوب کا حکم کب ملے گا. کھڑے ہوتے ہیں. حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صاحب کھڑے ہیں جمعے کے دوران خطبے میں، تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی مسجد کے اس کونے میں تھے، باہر ابھی ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے. ایک اس کونے میں تھے، کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے. ایک اس سائڈ پہ تھے، آواز گئی وہیں بیٹھ گئے. نماز مکمل ہوئی. کریم محبوب علیہ السلام بڑا خیال کرتے غلاموں کا. حضور نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ وہ آواز سنی تھی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے. آپ کہاں تھے؟ حضور وہ فلاں جگہ آواز سنی تھی وہیں بیٹھ گیا تھا. آپ کہاں تھے؟ حضور وہ بات سنی وہیں بیٹھ گیا. تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا. کہنے لگے حضور آپ نے نام تو نہیں لیا. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. وہ جنج رکھے ایسا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. یہ کوئی ٹائم ہے کہ بڑا کھول کے بتائیں، ذرا اور واضح کریں یا ذرا تھوڑا اور کھولیں؟ جو کھلی ہوئی ان پہ عمل تو نہیں کرتے. فرما برداری، اطاعت، رسول کریم کی غلامی، یہ غلام کا حق ہے کہ وہ آقا کی غلامی کرے. لیکن توجہ ہی نہیں. اور صحابہ نا لے تو لا اللہ نہیں، اس کا یہ مطلب بھی ہوگا، یہ بھی تو گنجائش ہوتی ہے نا، دین یہ بھی تو کہتا ہے نا، دیکھیں دین دنیا رکھنے کا بھی تو بڑی ساری باتیں ہمیں آتی ہیں. اور ہر آدمی بڑے سارے دلائل رکھتا ہے. بڑے جب میں تو کہتا ہوں پہلے تھوڑے خطیب ہوتے تھے تو ہر چوک میں 15-20 ملتے، ہر پھٹے پہ لوگ بیٹھے، جس کے پاس موبائل ہے بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کر رہا. لیکن مصیبت یہ ہے کان سارے دوسروں پر ہے، دوسروں کو کر رہے.
آج بندہ ایک اچھی بات کرنا جانتا ہے، سلیقے سے کرنا جانتا ہے، سارے عمل کس نے کرنا ہے؟ یہ ساری باتیں کیا نشستن گفتن برخاستہ نہیں؟ میرے عزیز غور کریں، ایک دروازہ تھا مسجد نبوی شریف میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چونکہ حضور کے زمانہ نور میں خواتین بھی مسجد میں آتی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو منع فرمایا بھئی اس دروازے سے مرد نہ آیا کریں، یہاں سے خواتین آتی ہیں۔ حضرت عمر نے منع کر دیا، اب خواتین نہ آیا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس دروازے سے نہیں گزرے۔ لوگوں نے کہا حضور وہ تو ایک وجہ تھی نا کہ خواتین آتی تھیں، تو حضور نے منع، اب تو نہیں نہ آتی، اب سارے گزرتے ہیں تو آپ بھی گزرے، سب آتے ہیں تو آپ بھی آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجھے وجہ کا نہیں پتا، میرے نبی نے منع کیا ہے، جب تک زندہ ہوں اس دروازے سے نہیں گزرنا۔ حضور نے کہا نہیں گزرنا تو لہٰذا ہم لوگ غلام ہیں، غلام غلامی کرتے، غلام باتیں نہیں سناتے۔ میں ایک دوست سے میں نے کہا یار کچھ خیر کی طرف بھی آ، کہتا ہے میں آہستہ آہستہ آ رہا ہوں دین کی طرف۔ کیسے آ رہا ہوں؟ کمیٹی ڈالی ہو نا، کمیٹی نکل آئے تو بندہ کہے نا آہستہ آہستہ لے لو، تو کہتے میری طرح تم خراب ہو جائے، یہ چیز بیچی ہے، وہ کہتا ہے پیسے آہستہ آہستہ لے لینا، کہتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آہستہ آہستہ کیا ہو، اور دین پہ عمل کرنا ہے تو کیسے؟ سبحان اللہ، آہستہ آہستہ کرنا میں نے ذرا ہولے ہولے چلنا ہے تاکہ مشکل نہ ہو۔ تو عزیز دوست، ایک مقصد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے کا یہ ہے کہ امت حضور کی پیروی کرے، غلامی کرے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب فرماتے تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سیکھو رسول پاک سے، حضور کی سیرت کو عنوان بناؤ، پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور دین کے اہم پہلو، آج کل چونکہ مزاج ہے ہر چیز رٹی رٹائی کا، ہر شے رٹی رٹائی۔ میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں یہ بھی میلاد کی محفل ہی ہے، آپ ایک محفل رکھیں جس میں صرف میاں بیوی کے حقوق بیان ہو، سینکڑوں کے حساب سے طلاقیں ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، گھر اجڑ رہے ہیں، مسائل ہی نہیں پتہ۔ میرا دعویٰ یہ ہے اگر بیٹے اور بیٹی کو شادی سے پہلے وہ حقوق بتا دیے جائیں جو کتاب و سنت میں ہیں تو یہ سارے گھر اجڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ ان کو سمجھ، اور اللہ رسول کی بات میں ویسے بڑا اثر ہے، اس میں تاثیر زیادہ ہے، اس پر کیوں نہ عنوانات رکھے جائیں۔ میں ڈھیر سارے بزرگوں کو جانتا ہوں جو لفظوں سے کہتے نہیں پر اپنے بچوں سے پریشان ہیں، بچے نافرمانی کرتے، اس لیے نہیں کہتے کہ لوگ کہیں کہ یار تیرا گھر اس طرح کا ہے، تیری تربیت اس طرح کی، کہ ماں باپ تکلیف میں۔ کیا یہ حضور سید عالم کی سیرت کو عنوان نہیں کہ بتایا جائے رسول پاک علیہ السلام نے ماں باپ کے کیا حقوق بیان کیے، پڑوسیوں کے بارے میں کیا کہا، زوجین کے بارے میں کیا کہا، نبی پاک علیہ السلام نے بہن بھائیوں کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ ہمیں یہ پوری چیزیں عنوان کے طور پر یاد ہونی چاہیے تاکہ ہمیں کہیں سے کوئی اور چیز حاصل نہ کرنی پڑے۔ ہم کوئی لوارث ہیں، ہمیں تو رسول پاک نے ہر چیز عطا فرمائی ہے، ہم آگے نہیں بڑھتے، کوشش ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے، غلامی کرتے۔ اور تیسرا مقام قرآن مجید میں حضور کے آنے کے مقاصد بیان کرتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، رب فرماتا ہے جیسا ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا کیا۔ محبوب کیا کرتے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک فرما دے گے۔ حضور قرآن پڑھ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو صوفیاء ہیں نا، تعلیم و تزکیہ کی جتنی تعلیم ہے وہ کتاب و سنت کی پابند ہے۔ آج کل ان پڑھ بندے کو پیر بنا لیتے ہیں، ان پڑھ بندے کو 5.5 سال تقریر نہیں کرتے، میں کہوں آمدی نہیں کہاں نہیں کرتا، ان کو سے مدرسے پاؤ پڑھے، ورنہ حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ سن لو، بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ اور ویسے بھی جو بیچارہ استاد مسجد کا امام 3 نسلوں کو قرآن پر پڑھاتا ہے، وہ تو پیر نہیں نہ ہو سکتا جو مرضی بھی ہو، حالانکہ 3 نسلوں کو قرآن پر پڑھا، دادے کو بھی، بیٹے کو بھی، پوتے کو بھی، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر تو وہ آئے گا جو سال کے بعد آتا ہے، سال کے بعد، اور وہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ویسے وہ لاجپال ہیں لیکن وہ نذرانہ لے کے جا رہے ہیں،
دیں آپ، انکار نہیں، منع نہیں، لیکن کچھ اصول پر بھی توجہ کریں۔ تعلیم کتاب و سنت تو اصل ہے، پیری مریدی پابند ہے رسول اللہ کے دین کی۔ پیر، استاد، خطیب، مولوی سب صرف ناقل ہے۔ حضور کا دین کتاب و سنت سے پڑھیں اور امت کی تربیت کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ اپنی مرضی کی اور ایک اور بیماری آج کل، میرا ذوق کہتا ہے، میرا وجدان، وہ تو اپنا ذوق اپنے پاس رکھ، یہ بتا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے، تیرے ذوق پر نظام چلے گا۔ کتاب و سنت اصول ہے، اصول کے مطابق ساری چیزیں آگے بڑھیں۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا یہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے تمہیں پاک کر دیں گے۔ حضور نے نا سینے پاک کر دیے، قدورتیں نکل گئیں، عداوتیں نکل گئیں، حسد نکل گئے، بغض نکل گئے، دشمنیاں نکل گئیں، محبتیں عام ہو گئی۔ یہ جو ہوتا ہے نا حسد، بغض، عداوت، یہ سینے کا بوجھ ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم پر تھوڑی سی میل کچیل لگ جائے تو وہ تکلیف نہیں محسوس کرتا، کہتا جلدی سے منہ دھو لوں، جلدی سے نہا لوں، ورنہ بے چین ہوتا ہے۔ اسی طرح جب سینے پہ حسد، بغض، عداوت کے مسئلے ہوتے ہیں تو بندہ بے چین ہوتا ہے، مانتا نہیں، لیکن وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا بات ہے، بور بڑا ہو رہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، میری بے چینی نہیں جاتی۔ تو بھئی اپنا دل ہلکا کر، باطن میں نورانیت پیدا کر، یہ ساری بیماریاں نکال دے، سادہ ہو جا۔ اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، یہ بیماری ہوتی ہے۔ لوگ مجھے سلام کریں، مجھے بڑا جانے، یہ بیماری ہوتی ہے۔ اٹھ نہ بولے یار، چل اتھے وسیے جتھے وس دے نہیں ساری اندے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو منے۔ جب انسان اپنے آپ کو ان بوجھ سے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا وہ جنتی ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، حضور تو ہنس کے دیکھ لے تو کرم ہو جاتا ہے، جسے حضور کہیں کہ پکا جنتی ہے، جنتی ہے۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا، بندہ بڑا سادہ سا اندر آیا، اس نے وضو کیا تھا تو پانی سے، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، جوتے بغل میں دبائے، چند منٹ حضور کی بارگاہ میں گزارے، کوئی بات کی رخصت ہو گئی۔ کہتے ہیں میرا رشک بڑھ گیا، یار کمال ہو گئی ہے، حضور نے جنتی کہہ دیا۔ کہتے ہیں میں حیرت کہ نبی کریم نے جسے جنتی کہہ دیا، دنیا میں چلتے پھرتے کھاتے اٹھتے، یہ اس کے اگلی پوری زندگی کے خیر کے اعمال کی دلیل، اعلیٰ ترین بہترین حسن خاتمہ کی دلیل، جنت میں آخرت میں ساری کامیابیاں کر کے جنت میں جانے کی دلیل، اتنی بڑی بات۔ آپ فرماتے ہیں اتنا ہی بڑا کرم تھا، اتفاق کی بات یہ تھی کہ اگلے دن میں پھر حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، پھر دروازے پر دستک ہوئی، محبوب نے فرمایا کھولو دروازہ، جو دروازے پہ آیا جنتی ہے۔ کہتے میں نے دروازہ کھولا تو میرا رشک اور بڑھ گیا، یہ تو وہی بندہ ہے جو کل آیا تھا۔ حد ہو گئی بھی، اتنا کمال، 2 دفعہ جنت کی بشارت۔ کہتے ہیں اللہ کی قدرت کے عین اگلے دن، تیسرے دن بھی اس نے اتفاق سے میں بارگاہ میں حاضر تھا، دروازے پر دستک ہوئی، کھل گیا میرا دل۔ محبوب نے مقدس لب کھولے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ سلام۔ فرمایا کھولو دروازہ، جو آیا ہے وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو اب تو میرا دل رشک کمر بن گیا، یہ تو وہی بندہ جو پہلے 2 دن آیا تھا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے فارغ ہوا تو میں نے طے کر لیا یار اتنا خوش نصیب آدمی، 3 دفعہ حضور نے جنتی کہا۔ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، میں نے جا کے سلام لی، میں نے کہا یار تیرا مہمان بننا ہے، 2-3 دن رکھ لو گے۔ کہ اس طرح کے بھی دوست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تیاری کر لے میں آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں ان کا مہمان بنا، وہ کہنے لگی میں زیادہ امیر آدمی نہیں، غریب ہوں، لیکن جو میرے پاس ہوگا میں خدمت کروں گا۔ فرماتے 3 راتیں اور 3 دن میں رہا، میں پتہ کرنا چاہتا تھا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے حضور نے جنتی کہا۔ ہم بھی ویسے پتہ کرتے ہیں، ہمارا بھی کچھ پتہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، پر پتہ کرتے ہیں پتہ کرو اس نے پیسے کیسے جلدی جلدی کمائے، یہ پتہ کرو۔
ایک بندہ ایک کاروبار شروع کرتا ہے تو سارا شہر وہی شروع کر لیتا ہے، سارا۔ حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ، یہ روڈ پہ میں کیونکہ سفر بڑے کرتا ہوں تو سی این جی ایک جگہ بنی تو پھر اس کے ساتھ بنی تو پھر 1 کلومیٹر پہ اور بن گئی، سب اسی کام لگ گئے۔ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عمل سے نہیں ہوتی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رب فرماتا ہے تو مجھ پر بھروسہ کر، میں وہاں سے رزق دوں گا تیرا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہاں ہم یہ پتہ کرتے ہیں کہ پتہ کرو اس بندے کو شہرت کیسے ملی ہے۔ بھائی یاد رکھو قابلیت بھی بڑی بات ہے، پر دعا کرو اس کی بارگاہ میں قبولیت ہو جائے۔ اگر قبولیت ہو جائے تو پھر قابلیت بھی کسی کام آ جاتی ہے، اگر قبولیت ہی نہ ہو تو جتنی مرضی قابلیت ہو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، قبولیت نصیب ہو جائے، مالک قبول کرے اپنی بارگاہ میں۔ فرماتے میں پتہ کرنا چاہتا تھا کیا عمل کرتا ہے۔ فرماتے میں 3 راتیں اور 3 دن اس شخص کے گھر رہا، عشاء کی نماز پڑھ کے وہ سو جاتا، فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتا، اور میں تو تہجد بھی پڑھتا تھا، وہ تو سویا رہتا تھا۔ ہاں جب کروٹیں بدلتا تو اللہ کو یاد کرتا۔ فرماتے وہ پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتا، میں تو زیادہ صدقہ دیتا۔ 3 دن اور 3 راتوں میں نے کوئی خاص عمل کرتے نہیں دیکھا۔ جب میں واپس جانے لگا تیسرے دن تو میں نے کہا یار میں تو آیا تھا پتہ کرو، اس لیے کہ تم وہ خوش قسمت شخص ہے جسے میرے کریم نے 3 دفعہ جنتی فرمایا۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، بھولنی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا بتا یار، کہنے لگا کوئی نہیں، وہی تھا جو آپ نے دیکھ لیا، بس روٹین کی خیریہ۔ میں نے کہا کچھ تو ہوگا، تو کہنے لگا حضور ایک بات ہے، میں جب بھی اپنا دل دیکھتا ہوں، سینہ دیکھتا ہوں نا، کسی کے لیے حسد کوئی نہیں، یہاں بوجھ کوئی، عداوت کوئی نہیں، تکبر کوئی نہیں، عجب کوئی نہیں، خود پسندی کوئی نہیں، میں کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، سینہ صاف ہے، اور جب جب دل پہ غور کرتا ہوں صاف ہے، اور جب بھی غور کرتا ہوں صاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے لو پھر میں سمجھ گیا ہوں یہ تیرے دل کی صفائی ہے کہ 3 دفعہ رسول کریم نے جنت کی بشارت عطا کی۔ ہمارے ہاں تو مصیبت کھڑی ہے، مقابلہ چل رہا ہے، گھروں میں بھی، دفتروں میں بھی، فیکٹریوں میں بھی، بازاروں میں بھی، ہر جگہ مقابلہ ہے۔ تھوڑا سا بھار ہے، تھوڑا سا دل کو۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضور کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور تمہارا تزکیہ کریں گے۔ پھر آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے محبوب تمہیں کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ حضور نے کتاب و حکمت سکھائی ہے، قرآن سکھایا ہے، نبی پاک ہمیں دانائی سکھائی ہے، بصیرت سکھائی ہے، حضور نے ہمیں معاملہ فہمی سکھائی ہے۔ ہر وقت جذباتی بات کرنا، ہر وقت جذباتی رہنا، جس نے پہلے آ کے بات سنا دی اسی کے ساتھ ہو جانا۔ آپ اماں کی بات ضرور سنیں لیکن فٹافٹ جذباتی نہ ہو، ذرا اہلیہ کی بھی سن لیں۔ آپ اہلیہ کی بات ضرور سنیں لیکن فوراً جذبات میں نہ آئیں۔ آپ ذرا مہربانی کریں اماں جی کی بھی سن لیں۔ ہم نہ جو پہلے آئے اسی کے ساتھ ہوتے ہیں، جذباتی فیصلے۔ بھائی 2-4 مشیر ہوتے ہیں، 2-4 جو خدا خیر کرے ہمیشہ غلط مشورہ دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ بعض جگہوں پہ 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی خبر لاتے ہی نہیں، جب بھی خبر لاتے ہیں دشمنی کھلاتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا ٹٹول کے دیکھ لیں۔ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے حقیقت اور ہے، پروپیگنڈا کچھ اور ہے، اور پروپیگنڈا زیادہ مشہور ہے، زیادہ مشہور ہے پروپیگنڈا۔ یہ آج تک کسی مفتی نے نہیں بتایا، کسی مفتی نے نہیں کہا کہ سورج یا چاند کو گرہن لگ جائے تو حاملہ خاتون کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی نے نہیں کہا۔ لیکن آج اگر سورج گرہن لگ جائے تو سارے لوگ فون کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ مسئلہ عام ہو گیا۔ صحیح ہے لوگ میں جو عمرہ کر لے اس کے حج فرض ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کس مفتی نے کہا ہے، میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، مجھے نہیں ملا بندہ۔ بھئی حج تو فرض ہوگا اگر من استطاع الیہ سبیلا، اگر طاقت ہے تو۔ ہم پروپیگنڈوں پہ زیادہ چلتے ہیں، حقیقتیں غور کریں، حقیقت پہ سفر کرو، یقین کرو ہمارا بھائی ہم سے پیار کرتا ہے۔ حقیقت کا سفر کرو، ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارا کوئی بھلا نہیں چاہتا۔
थोड़ा सा दिल बड़ा करो, बीवी सारा कुछ छोड़ के आई है तेरे लिए। थोड़ा गौर करो, तेरे दाएं बाएं जो पड़ोसी रहते हैं वो तेरे रिश्तेदारों से ज्यादा तेरे करीब है। थोड़ा गौर करो, वो जो दोस्त अहबाब दफ्तर में, फैक्ट्री में कुलीग हैं, वो तेरे अपने, लेकिन दिल नहीं साफ होता। रोज आजमाइश है, रोज साजिश है, रोज कहानी है। 3 बंदे बैठे, मैं एक जगह पे हाजिर था, चंद दोस्त बैठे तो बाकी सारे चले गए, तो हम 2 रह गए। तो मुझसे कहने लगा, ये जो बंदा क्या है ना, ये इस तरह का है, और ये जो बाद में क्या है, ये इस तरह का है। मैं परेशान हो गया। मैं उसकी तरफ देखने लगा, कहने लगे, पीर साहब आप तो बड़े परेशान हो गए। मैंने कहा यार मैं इसलिए परेशान हो गया हूँ कि वो 2 गए हैं, तूने उनका बड़ा बुरा हाल किया, जब मैं जाऊँगा तो मेरा तो क्या करेगा पीछे। तो बड़ी तो तेरी अजीब व गरीब हालत है। मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा है कि मैं तो प्यार वाला समझ के कई बातें तेरे साथ शेयर करता रहा हूँ, तो अल्लाह जाने तो क्या करेगा, क्या क्या मसाला चढ़ाएगा उन पे। अल्लाह ने तौफीक दी, मेरा सही से आना था, बात समझ गया। कहने लगा आपने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई है, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। ओ भाई थोड़ा सा ना, जिसे दोस्त कह लिया वो सजन है, वो प्यारा है, फिर उससे पहले प्यार से रात लेना, फिर नशर करना। हिकमत, दानाई, मोहब्बत से चीज़ों को डील करें। और आगे फरमाया वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, तुम जो जो नहीं जानते थे वो सब मेरे रसूल तुम्हें सिखाते। हुजूर ने हर चीज़ ही सिखाई है। आप उस दीन के मानने वाले हैं जो पानी पीने का तरीका भी बताता है, जो खाना खाने का सलीका भी बताता है, जो हमें ये भी बताता है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी। बस इतनी बात याद रखना और इसको ज़हन में बिठाना। दीन हमें मस्जिद चलाने का तरीका भी बताता है, हुकूमत चलाने का तरीका भी बताता है। लेकिन हुकूमत हम मर्जी से चलाना चाहते हैं और मस्जिद दीन के मुताबिक चलाना चाहते हैं। ये अंदाज ठीक है। इस वक्त जितनी सियासी जमातें हैं ना, उन सब की हुकूमत है, किसी के मरकज़ में है, किसी की किसी सूबे में है, किसी की किसी सूबे में। सही कह रहा हूँ मैं। लेकिन ये सैलाब आया तो बहुत लंबे चौड़े लोग नहीं थे। अगर 22 करोड़ में से 2-3 करोड़ तकलीफ में आ भी गया है तो इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन हमारी तवज्जो सियासत पे रहती है, मसाइल पे नहीं। कोई काम अगर करते भी हैं तो ये देखते हैं कि इससे वोट बैंक बढ़ेगा कि कम होगा। हम जब वहाँ गए ना उनके लिए कोई ताइफ लेके, तो मुझे एक साहब कहने लगे तुसी बड़ा लंगर बनते हो। मैं क्या साड़ी ट्रेनिंग है पुरानी लंगर बनने की, कभी 11वीं च वंडिया, कभी 12वीं च वंडिया, कभी मिलाद च वंडिया। सानू जाज बड़ी है, लिहाजा सानू औखा भी कोई नहीं, पुराना सीखा हुआ है ना थोड़ी। और अच्छा ये बताएं मुझे, आप इतने सारे माशाल्लाह लोग हैं, इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, सैलाब वाले सारे अपने अपने घरों में चले गए, उनके मकान बन गए। लेकिन हम इसलिए ठंडे हो गए कि खबरें ठंडी हो गई। हम चलते हैं ट्रेंड पे, किसी चीज़ की खबर तेज हो तो हम भी तेज हैं, और अगर खबर ठंडी हो तो। इसलिए मैं कहता हूँ हिकमत नहीं, दानाई नहीं, बस जिस तरफ का शोर है हम भी उस तरफ। हुजूर ने हमें सारी चीज़ें सिखाई। नबी करीम से सीखो, हुजूर से लो। और मैं आपको अर्ज़ करूँ, आप अगर मेरे नबी करीम की सीरत पढ़ेंगे ना तो आपका दिल ताकतवर हो जाएगा, आपको जीना आ जाएगा, जीना। मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ। ये जो आयत है ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये वैसे तो आम है, हर मामले में नबी पाक का उसवा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। लेकिन ये पता नाजिल कब हुई थी? ये ग़ज़वा खंदक के मौके पे नाजिल हुई। बस मेरी बात मुकम्मल हो गई। ये जवान घबराए से, परेशान से, पता नहीं वो चचा पिछड़ गया तो काम नहीं चलेगा, काला जादू भी बहुत ज़्यादा होता है, किसी ने ये भी कह दिया कि इनको से कुछ शीता है। ये सारी मुसीबतें हमने अपने सर पे। और कभी भी ओहाम परस्ती का शिकार ना हो। वहम बड़ा है। 99 लोगों ने कहा है कि तेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं, सिर्फ एक ने कहा नहीं सही लग रहे। तो हो सकता है उस बेचारे की ऐनक का शीशा तब्दील होने वाला हो, लेकिन एक ने कह दिया तो ऐसे परेशान हो जाते हैं, फटाफट चेंज करो, छोड़ दो यार। इतना कंफ्यूज जो बंदा होगा वो बेचारा कैसे काम करेगा। ये आयत वैसे तो हर शोबा ज़िंदगी के लिए, पर नाजिल कब हुई थी? ग़ज़वा खंदक में। ये जवान खास गौर करें यार, इसको आपने याद रखना है इस बात को। ग़ज़वा खंदक का मौका ऐसा था
کہ جتنے بھی کافر تھے نا عرب قبائل وہ سارے کٹھے مدینے پہ حملہ ہو گئے. کٹھے اندر یہ حال تھا کہ یہودیوں نے بھی وعدہ توڑ دیا, مدینے کے اندر جو تھے منافقین بھی ساتھ چھوڑ گئے, اوپر سے قحط بڑا تھا, صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے. اس پر یہ کہ موسم بڑا سخت تھا, سردی بڑی کڑاکے کی تھی, خندق کھودنے کا ٹائم آ گیا. رسول کریم نے خود غلاموں کے ساتھ مل کے خندق کھودی, خود غلاموں کے ساتھ. بلکہ صحابہ فرماتے ہیں جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ بھی حضور ہمیں توڑ کے دیتے, اور ہم نے ایک پتھر باندھا, حضور نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے. ایک مہینہ پورا مدینے کے گرد محاصرہ کیا کفار نے, مہینہ. 3 گھنٹے صبر کرنا پڑ جائے تو لوگوں کی ٹینشن نہیں جاتی. فٹافٹ بتائیں, آپ نے ڈاکٹر صاحب میرا سیمپل لیا تھا, جلدی بتائیں کیا ہے. بھائی تو اللہ پہ بھروسہ رکھ, کیا ہو گیا؟ اتنی آزمائش, اتنی پریشانی, اتنی جلد بازی. اندر جتنے بھی لوگ ہیں منافق ہیں, یہودی ہیں, وہ ساتھ چھوڑ چکے ہیں. باہر سے کل لوگوں نے حملہ کیا, خندق کھودی گئی ہے. صحابہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, سردی کڑاکے کیا. 1 مہینہ چاروں دامن مدینے کے وہ بیٹھے رہے, میرے رسول کریم ڈٹ کے کھڑے رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے تو غدار ہے, تو غدار ہے. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے. آخر میں خائب و خاسر ہو کر وہاں سے چلے گئے. ان سارے کڑے حالات میں رسول کریم علیہ السلام امت کے سامنے ڈٹ کر نمونہ بنے. رب کریم نے فرمایا, ہمیں گویا سکھایا. اور جلدی پریشان ہونے والے ادھر دیکھو, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی کریم کی زندگی میں بہترین نمونہ, بہترین. حضور سے سیکھے, اس پر عمل کرے. کسی نے سوال پوچھا ہے, ویسے تو حضرت موجود ہیں لیکن عرض کیے دیتا ہوں, خواتین کا لاؤڈ سپیکر میں نعت پڑھنا درست نہیں ہے. خواتین نعت پڑھ سکتی ہیں لیکن وہ وہاں پڑھیں گی جہاں آواز صرف عورتوں کے بیچ رہے, وہاں سے آواز باہر نہ رہے. عورتوں کا پردہ ہے. ہمارے ہاں لوگ بیوی کے پردے کا مسئلہ پوچھتے ہیں جب عمرے پہ جانا ہوتا ہے, کہتے ہیں بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہے. میں نے کہا لاہور بھی نہیں جا سکتی بغیر محرم, پنڈی بھی نہیں جا سکتی. اس کو شریعت نے پردے کا کہا, اور اس نے پردہ کرنا ہے. اور وہ اس لیے کرنا ہے کہ اسلام اسے قیمتی سمجھتا ہے. جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں وہ پردوں میں رکھی جاتی ہیں. قیمتی سونا پیسے کی چیزیں قیمتی ہوتی ہیں تو یہ سڑکوں پہ لائی جاتی. اسلام قیمتی سمجھتا ہے, لہذا خواتین کو پردوں میں رکھتا ہے. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں, میں نے جو کہا ہے اللہ قبول فرما دے. گفتگو کے دوران بات کرتے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ.